الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموعظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نصیحت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تجارت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں۔ جناب آج بات کریں گے تجارت کے فضائل اور آداب پہ، یعنی بزنس کے جو فضائل ہیں وہ اور اس کے آداب، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات تو ناظرین بہت ہی کیٹیگوریکل اپنے ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے کسب حلال کیا ہے، یعنی کسی نے مزدوری کی ہے، کسی نے بڑائی کا کام کیا ہے، کسی نے بکریاں چرائیں۔ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجیاد کے پہاڑوں میں باقاعدہ لوگوں کی بکریاں جو ہیں وہ اجرت پر چرائیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تجارت کے سلسلے کو بھی اپنایا، یعنی آپ نے باقاعدہ بزنس بھی کیا، ٹریڈ بھی کیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ناظرین کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کا یہ پیشہ بھی رہا، یعنی بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 9 حصے رزق ہیں، اس میں جو یوں کہیے کہ اپنے 10 حصے جو رزق ہیں اس میں 9 حصے جو ہیں وہ تجارت کے لیے رکھے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت اس میں عطا کیا، بلکہ بعض کے مطابق رزق کے 20 دروازے ہیں جن میں سے 19 دروازے اللہ نے تجارت سے جوڑے ہیں۔ بلکہ یہ وہ راستہ ہے ناظرین کہ اگر صحیح طور سے کہا جائے تو روایات میں آتا ہے کہ سچا تاجر جو ہے، یعنی جسے سچا تاجر کہتے ہیں، اگر وہ واقعی سچا اور سچا ہے تو حشر کے روز اس کا جو حشر ہوگا وہ صادقین کے درمیان ہوگا، شہداء کے درمیان ہوگا، صالحین کے درمیان ہوگا، اور عالم یہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی کمال روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد، یعنی بہت سے لوگ صاحب اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ رزق حلال کا معاملہ بنیادی طور پہ کیا ہے، لیکن یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے ناظرین کہ جتنے فرائض ہیں، فرائض کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ رزق حلال ہی کی طلب ہے۔ اب آپ کمال دیکھیے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی کی عمر میں جو ہے ٹریڈنگ کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور جب آپ یوں کہیے کہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ جو آپ کا سفر تھا جس میں غلام میسرہ نے آ کے ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو آپ کی دیانت کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں، آپ کی امانت کے بارے میں بتلایا تھا، یہ آپ کا دوسرا سفر تھا، یعنی سرکار علیہ السلام نے بھی ایکسپورٹ فرمائی، ٹریڈنگ فرمائی، اور پھر خود ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دیکھیں ناظرین کہ پورے عرب کی جتنی بھی ایکسپورٹس یا امپورٹس ہوا کرتی تھیں وہ ساری کی ساری ایک طرف تھی، اور آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک طرف تھی، یعنی آپ ملکۃ التجار کہلاتی تھی اس زمانے میں، ایک عورت ہو کے آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی۔ اسی طرح اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے سرکار علیہ السلام نے مواخات کروائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے آپ کی مدد کرنا چاہی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، زیرو انویسٹمنٹ تھی، زیرو انویسٹمنٹ، لیکن ول اتنی تھی صاحب کہ آپ نے بازار کا رخ کیا اور آپ نے کپڑے کا، کھجور کا باقاعدہ کاروبار کیا۔ اور ایک مثال میں آپ کو دیے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکے بات کو، یہاں 2,21,000 روپے تولہ آلموسٹ مطلب بنتا ہے سونا جو ہے، اچھا جو دینار کا ریٹ ہے وہ تقریباً 87,000 کچھ روپے بنتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے صاحب ان کی جائیداد اتنی تھی کہ اگر میں کہوں کہ وہ آج کے حساب سے اربوں روپے میں تھی، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، تو وہ غلط نہ تھی، اس کی تفصیل کسی الگ دن بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا کام کیا، حضرت ابو عبیدہ نے پتھر کا کام کیا، حضرت مقدام نے دودھ کا کام کیا، حضرت سعد بن عائز نے قرض درخت کے پتے بیچے، حضرت امیر معاویہ نے اون کا کام کیا، حضرت سلمان فارسی نے کھجور کی چھال کا کام کیا، حضرت مقداد نے مشکیزوں کا کام
کام کیا, حضرت بلال نے لکڑیوں کا کام کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اسی طرح سے ناظرین وہ صحابہ جنہیں حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں, حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں, یہ اس وقت کی ٹاپ آف دا لائن ہستیاں تھیں. یعنی اگر یہ کہیے تو غلط نہ ہوا کہ ٹاپ آف دا لائن انٹرپرینیورز تھے آپ بیسیکلی اس زمانے میں, یعنی عرب ورلڈ کے اندر, یا یوں کہیے کہ اپنا عربوں کی زمین کے اوپر. اور آج بھی ناظرین, آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اثاثے اگر ہم ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ اربوں روپے میں بنتے ہیں, اربوں روپے میں. معاملہ کیا تھا, اسکریچ سے شروع کیا, سرکار علیہ السلام کی فرامین پہ عمل کیا, دیانت سے کام کیا, امانت داری سے کام کیا, سچائی سے کام کیا, ڈیڈیکیشن سے کام کیا, وقت دیا, وقت کی پلس کو سمجھا, بزنس کی نارمز کو سمجھا, بزنس کے مزاج کو سمجھا, مارکیٹ کے مزاج کو سمجھا, اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے نوازا تو صرف مال کو اپنے پاس اسٹک کر کے نہیں رکھا, بلکہ مال کو غربا میں تقسیم کیا, یتامہ میں تقسیم کیا, اپنے گھر والوں پر لگایا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کر دی, اتنی برکت عطا کر دی کہ دنیا نے دیکھا صاحب کہ آپ آئیکن, یہ سارے آئیکونز ہیں. بہت ضروری ہے اس دور میں لوگوں کو سمجھانا صاحب. ہمارے یہاں ایک جو فلسفی یہ بنی ہوئی ہے صاحب, وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ فقر و فاقہ ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا ٹیگ ہونا چاہیے, اور بس مطلب فقر کے دور میں آئیں, فقر کے دور میں زندگی گزاریں اور فقر ہی کے دور میں چلے جائیں. تو پہلے ذرا اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے تجارت کی فضیلت قرآن کی روشنی میں بتلائیے, اور خاص طور پہ جو انبیاء کرام علیہم السلام نے جو کسب حلال کا معاملہ رکھا, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ تجارت ایک ایسا پیشہ اور ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسب حلال کا اور معیشت کے حصول کا ایک خوبصورت انداز اور وتیرہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور جب ہم تجارت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان ذکر فرما دیا کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے رزق کو 10 حصوں میں تقسیم فرما کر اس میں سے 9 حصے تجارت کے لیے مقرر فرمائے. تو اب اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تجارت کی برکت, اس کی اہمیت اور اس تجارت کے ذریعے سے حاصل ہونے والے نفع میں اللہ رب العزت نے کس قدر اہمیت رکھی. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بے شمار مقامات پر اس تجارت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے. یہاں ایک بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 275 ہے, اس کا جو جز ہے خاص طور پر, اس میں 2 چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے یعنی برابری کے ساتھ ذکر فرما کر ایک کا رد کیا گیا ہے اور ایک کی حمایت کی گئی. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ رب العزت نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو جائز فرما دیا, حلال فرما دیا, اور اس کے اگینسٹ میں جس بات کو ذکر فرمایا کہ سود کو رب ذوالجلال نے حرام قرار دے دی. اب نفع کے حصول کے جو مختلف ذرائع تھے اس زمانے اور اس دور میں, جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے, یہ 2 بنیادی ذرائع تصور کیے جاتے تھے. کسی کے پاس اگر مالی طور پر اب رأس المال ہوا کرتا تھا یا ایسٹ ہوا کرتا تھا تو اس سے کمانے کا ایک بہترین ذریعہ تصور ہوتا تھا سود. اور اس سود میں چونکہ صرف نفع تھا, خسارہ نہیں تھا, تو اس خسارے کے نہ ہونے کی وجہ سے جسے سود دیا جا رہا ہے صرف اسی کا استحصال ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حمایت فرمائی, تائید فرمائی, تحسین فرمائی اس طریقہ نفع کے حصول کو کہ جسے ہم تجارت کہتے ہیں, کہ جس میں خسارہ اور نفع دونوں کے ریشوز اور امکانات موجود ہیں, اور اس کو حلال کہہ کر اس کے اگینسٹ میں سود کو حرام قرار دیا. بیع و شرع جسے آپ خرید و فروخت کہتے ہیں, کاروبار کہہ سکتے ہیں, تجارت کہہ سکتے ہیں, اسی سے ہی بیع سے ہی موٹر میں بزنس کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ صرف اسے تجارت کو حلال نہیں فرمایا, وہ کیا؟ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تجارت کو جب کسی مسلمان نے اختیار کیا, چونکہ اس تجارت سے مال کا حصول ہے, اب یہ مال کا حصول جب کوئی صاحب ایمان کر رہا ہے تو اب اس صاحب ایمان کے جو تاجر ہے اس کی شان قرآن ذکر کر رہا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں فرمایا رجال, مرد, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. فرمایا کہ وہ مرد کہ جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے, نماز کی ادائیگی سے,
اور زکوٰۃ دینے سے. یعنی مال کمایا مگر دل میں نہ بسایا. ہاں بس یہ دو فرق ہیں الگ الگ جو آپ ابھی سوال میں بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ فقر ہی کو ہر چیز پر مقدم کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے فقراء بھی ہمیں نظر آئے کہ جو واقعی فقیر بھی ہیں. کس اعتبار سے؟ خصوصیات اور خصلت اور صفات، لیکن غنی کیا اللہ نے غنی کیا. اور عثمان غنی کی صورت میں ہے، کہیں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہاں یہ ذکر فرما دیا کہ تجارت کو اختیار تو کرنا ہے لیکن پھر تجارت میں منہمک نہیں ہو جانا. تجارت موجود ہے، خرید و فروخت موجود ہے، مال کا حصول موجود ہے، نفع حاصل کرنا موجود ہے، لیکن چونکہ یہ مسلمان تاجر ہے تو یہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ رب کو بھی یاد رکھتا ہے، نماز کی ادائیگی کو بھی قائم رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، جو مال نفع میں کما رہا ہے وہ واپس رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کو بھی کشادہ رکھتا ہے. تو یہ تجارت کی اہمیت کو آیات قرآنی ذکر فرما رہی. اب پھر اس کی سب سے بڑی اہمیت ہمیں اس بات سے نظر آتی ہے، آپ نے تو صحابہ کرام کی فہرست ماشاءاللہ ذکر فرمائی، انبیاء اور رسول نے جناب اس تجارت کو اختیار فرمایا. بتائیے اب جب ہم ابتدائی طور پر ہم جناب اپنے ابا جان کی بات کریں، جناب آدم علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جس پیشے کو اختیار فرمایا، جو تجارت فرمائی، وہ کیا تھا کہ آپ گھر میں کپڑا بنا کرتے تھے. کپڑا بننے کے بعد پھر اس کی ٹریڈنگ فرماتے تھے. مارکیٹ میں جا کر اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. کپڑا بننا جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ رہا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ہم آدم ثانی بھی کہے رہے ہوتے ہیں، جنہیں صفی اللہ کہا جا رہا ہوتا ہے، آپ کارپینٹر تھے، آپ بڑھئی کے کام سے اور شعبے سے وابستہ تھے. پھر جناب ادریس علیہ السلام کو دیکھیے کہ جناب آدم تو کپڑا بن رہے ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کپڑے کو سی کر لوگوں کے لباس کا انتظام کرتے ہیں، گویا کہ آپ درزی کا کام سر انجام دے رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ جانور پالتے تھے، پھر ان جانوروں سے جو دودھ حاصل ہوتا تھا اس کی خرید و فروخت کے ذریعے سے نفع اور فائدہ حاصل کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام، چونکہ وہ زمانہ زیرہ گری کا دور ہے، لوہے کی انوینشنز ہیں، اس سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ نہ صرف بناتے ہیں، مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال تو ہمارے سامنے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جہاں آپ نے نوکری فرمائی، وہی مانا کہ آپ اجرت پر بکریاں چرا رہے ہیں، اس یعنی نوکری کے جواز کے حصول کے لیے کہ حضور سے ثابت ہو. لیکن آپ ساتھ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے جسے پسند فرمایا وہ پسند یہ تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرما رہے ہیں، جناب ابی طالب کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، سیدہ خدیجہ کا سامان بھی لے کر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی مستقل اسی کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. تو حضور نے انداز نفع کے دونوں اختیار فرمائے لیکن محبوب انداز تجارت. بالکل ٹھیک. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مثال آ گئی تو یہ بڑی ایک اہم ترین مثال ہے کہ آپ نے ایک تو ٹریڈنگ کو بڑا فوکس کیا، ایک بات، اور پھر اگین وہی بات کہ پہلا عقد جو آپ کا ہوتا ہے ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ملکۃ التجار، ان پہ بات کیجئے ذرا کہ ان کی تجارت کا انداز کیا تھا، سرکار علیہ السلام کی تجارت کا انداز کیا تھا. اور یہ دو مثالیں ہی میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ جو محسنین اسلام ہیں، جو محسنین مسلمان ہیں، جو محسنین امت ہیں، انہوں نے کس انداز سے جو ٹریڈنگ کی. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک بزنس مین کو کیسا ہونا چاہیے یہ تلاش کریں تو ایک کامل صورت ہمیں ملتی ہے جو شاید آج کسی اور موٹیویشنل کتاب سے ہمیں نہیں مل سکتی. بالکل ٹھیک. اور یقیناً نہیں مل سکتی. بالکل ٹھیک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھیں نا تو بچپن سے ہی آپ نے تجارت کے اندر اپنا جو ہے نا وہ شوق کو ظاہر فرمایا. آپ ابتدائی طور پر اپنے چچا جان جناب ابو طالب کے ساتھ جایا کرتے تھے، مختلف اسفار میں آپ نے سفر ساتھ آپ نے اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ اب چچا جان جو ہیں یہ ویسے ہی کثیر العیال ہیں، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود اپنا کاروبار کا آغاز کیا. اور آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شان کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا کہ اس وقت جو بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے سرمایہ دار کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتے تھے، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت کو دیکھ کر
آپ کو نام لے کر پکارنا بھی اپنے لیے بے ادبی تصور کیا اور آپ کو صادق اور امین قرار دیا. اللہ اکبر. اللہ, یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا انداز. آپ کے ایک زمانہ جاہلیت کے جو ہے نا وہ شریک تھے, شریک تجارت, عبداللہ بن صائب. یہ کہتے ہیں کہ جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جاہلیت میں جو ہے نا وہ شریک تجارت تھا, تو جب مدینہ طیبہ گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ تم نے مجھے پہچانا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانا, آپ تو میرے شریک تجارت تھے, اور ایسے شریک تجارت تھے کہ کسی بات میں ٹال مٹول نہیں کرتے تھے اور کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو ہے یہی قول حضرت قیس بن صائب کا ہے. اچھا. وہ بھی یہی کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ترغیب ارشاد فرمائی کہ تاجر کو امانت دار ہونا چاہیے, تو اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو جو ہے وہ بازار میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر گئے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا غلہ فروخت کر رہا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی تری آپ کے ہاتھ میں, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تری والا سامان جو ہے نا وہ اوپر کی طرف رکھ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ ترغیب ہے. اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا. بالکل صحیح. عرب کے اندر جو ہے وہ تجارت کے میلے لگا کرتے تھے, جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, بالکل ایسے. تو اسی طریقے سے وہاں پہ میلے لگتے تھے اور اس میں ایک سے ایک تاجر آتا تھا. جناب ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس تجارتی میلے میں گئے, اپنے 20 اونٹ لے کر گئے تھے. بڑا زبردست. اور وہاں پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کے لیے جانا پڑا, تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم جو ہے وہ یہ 20 اونٹ فروخت کر دینا, اور ایک اونٹ جو ہے نا اس کے اندر وہ لنگڑا ہے تو اس کی قیمت نصف لینا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دے کر آپ تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے نا تو 20 کے 20 اونٹ بک چکے تھے. پھر آپ نے غلام سے پوچھا تم نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, تو میں تو بھول گیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تشویش کا اظہار فرمایا اور ان تجار جو آئے ہوئے تھے تجارت کرنے والے وہ تاجرین, ان کے بارے میں معلومات شروع کر دی. تو پتہ چلا کہ وہ یمن کی جانب سے آئے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا اپنے غلام کے ساتھ ان تجار کو تلاش کرنے کے لیے. جب وہ ان سے ملاقات ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے مالک نے کہا تھا کہ تم جو ہے یہ عرب کے میلے میں جانا اور محمد بن عبداللہ سے ہی تجارت کرنا. اللہ اکبر. اور ان کا ہی مال لے کر آنا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا وہ محمد بن عبداللہ میں ہوں, اور یہ جو 20 اونٹ تم خرید کر آئے ہو اس میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے جو میرا غلام آپ کو بتانا بھول گیا تھا. اچھا ان کو اب یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ ایک اونٹ لنگڑا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس اونٹ کو پہچان لیا اور ان کو نشاندہی کی کہ یہ والا اونٹ ہے. اب یا تو تم یہ اونٹ مجھے واپس دے دو یا اس کی آدھی قیمت تم مجھ سے واپس لے لو, اور یا تو پھر پوری قیمت لے لو. بالکل ٹھیک. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹ ان کو واپس کیا اور پوری قیمت واپس لیا اور پوری قیمت ان کو واپس کر دی, لوٹا دی. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے فرمانے کے بعد وہ لوگ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور یہ کہہ کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا کہ ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے جو یعنی اب یہاں دو باتیں آ گئیں. ایک تو بات یہ کہ ظاہر ہے یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ سرکار نے دے دیا کہ بزنس اس طرح کرنا چاہیے, لیکن یہ آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے بنیادی طور پہ. بالکل ہے نا. اچھا اب آئیے ذرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ جملے تاکہ بات آگے. میں وہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ انداز ہے تجارت. اس کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ شام کا سفر فرمایا نا تو وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو سرمایہ کو لے کر آپ گئے تھے. وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تمنا تھی نا وہ یہ تھی کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے, میں چاہتی ہوں کہ کوئی نیک امانت دار تاجر ہو, اللہ جس کو تجربہ بھی ہو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ جو سرمایہ مجھے لا کر دے دے اور بس میرا مال کسی بھی طریقے سے بیچ دے. نیک اور امانت دار. آپ نے اپنے غلام کو ساتھ روانہ کیا. اس کا ایک ظاہری سبب تو یہ تھا کہ وہ خدمت کرے گا, لیکن باطنی یہ تھا کہ وہ اخلاقیات بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھے. جب تجارت سے واپسی تشریف لائے نا تو وہاں پہ سرکار علیہ السلام کا ایک کمال یہ تھا کہ شام سے ایسی چیزیں خرید کر آئے کہ جو مکے میں فروخت کی گئیں تو منافع ڈبل ہوا. اور پھر وہ میسرہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت اور امانت کے بارے میں تو بیان کیا ہی, بلکہ ساتھ اور جو دیگر سیرت کے واقعات بیان کیے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے متاثر ہوئیں اور متاثر ہونے کے بعد پھر نکاح کا پیغام بھیجا. سبحان اللہ. اب اس پہ دیکھیں ایک بڑی کمال بات, ظاہر ہے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو
بزنس اسٹریٹجی تھی وہ بنیادی طور پہ کیا تھی. لیکن اگین وہی بات, 3-4 بنیادی باتیں جو ہیں وہ تو ڈیفینٹ ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں امانت ہے, اس میں دیانت ہے, اس میں سچائی ہے, اس میں مارکیٹ کی پلس کو سمجھنا ہے, اس میں مارکیٹ کی نارمز کو سمجھنا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو اصول ہے بنیادی طور پہ, یعنی اسے آپ طلب اور رسد کہتے ہیں, اس کو سمجھنا ہے. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ جو بر موقع ڈیسیشنز ہیں وہ لینا ہے. تو یہ اسٹریٹجیز ہیں جو بزنس کی اپنی جگہ. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, اور ظاہر ہے ہماری جو خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ چونکہ پڑھتے نہیں تو ان کو معلوم ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں صاحب کہ دین اسلام میں جتنی بھی شخصیات آئی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں فقر و فاقہ میں رہی ہیں. مطلب جتنے بڑے بڑے انٹرپرینیورز جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہمیں نظر آتے ہیں صاحب, وہ اپنی جگہ مثال ہیں. تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ ایک تو ان کے بارے میں نام لے کے ذرا تھوڑی تھوڑی تفصیل بتائیے, ساتھ ساتھ ان کا جو تجارت کا انداز تھا وہ بھی ذرا ضرور بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول پر کثرت سے صحابہ کرام نے عمل فرمایا کہ رزق کے جو 10 حصے ہیں اس میں 9 اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں. ٹھیک. تو بہت سارے صحابہ کا ہمیں ذریعہ معاش یہی نظر آتا ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے. اور آپ احادیث کو بھی اگر کھنگالیں, قرآن کی آیات کو بھی اگر دیکھیں تو جہاں پر بھی ذریعہ معاش کا ذکر آتا ہے زیادہ تر جگہوں پر ترغیب یہی ہے کہ بندے کو تجارت کرنی چاہیے جناب. اور یہ دنیا کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے کہ ملازمت بھی تب ملتی ہے جب کوئی تاجر وہاں پر موجود ہو جناب. تاجر کی عدم موجودگی میں سارے ملازم ہوں تو کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. صحابہ میں اگر ہم دیکھیں تو جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں انہی میں ہمیں بڑے بڑے تاجر اور اربوں روپوں کے اثاثوں کے مالک صحابہ ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی اور ہر وقت اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نظر آنے والے صحابی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا کاروبار اور آپ کو غنی کا لقب قیامت تک کے لیے عطا ہوا. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے ہیں, اس کے باوجود بھی اربوں روپے کروڑوں روپے کے اثاثے بھی رکھتے ہیں اور ان اثاثوں سے مسلم امہ اور اسلام کی خدمت بھی ہمیشہ مطلب مال دل میں نہیں بساتے. اسی طرح حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں, اور روایات میں آتا ہے کہ پانی کے جہازوں کے ذریعے سے ایکسپورٹ کرنے کا آغاز حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کام کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن عوام گوشت فروخت کرنے کا کام کیا کرتے تھے, اور مدینہ پاک میں جو سب سے بڑا مذبح خانہ اور سب سے ایک ہی اور پہلا مذبح خانہ حضرت زبیر بن عوام کی ملکیت میں تھا. یعنی پورے مدینے میں گوشت کی سپلائی جو کرتے تھے صحابی وہ حضرت زبیر بن عوام. اور بیونڈ دی امیجنیشن تھی ان کی کمائی. اللہ اکبر. بیونڈ دی, ابھی آگے وہ چیزیں آئیں گی. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جو کھجور کا کاروبار. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ بیچا کرتے تھے, پھر بعد میں کپڑے کا کاروبار. حضرت علی زرہ کا کاروبار کرتے تھے. تو یہ سب عشرہ مبشرہ میں, سارے عشرہ مبشرہ میں ہیں اور سارے کاروبار سے وابستہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ساری زندگی جو کاروبار کیا صداقت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, جھوٹ کی آمیزش سے پاک و صاف, دھوکے کی آمیزش سے پاک و صاف. اور جب خلافت کا دور شروع ہوا تو کاروبار کے لیے کپڑا لے کر مارکیٹ جا رہے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو خلافت کے امور کون سنبھالے گا, آپ کاروبار نہ کریں, ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. آج لوگ پھیری لگاتے ہوئے جو شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, صدیق اکبر کی سنت ہے یہ. جی اور آپ کا کمال دیکھیں کہ جب وقت وصال ہوا تو پوری زندگی کا حساب کیا کہ خلافت کے دور میں کتنے وظیفے ملے ہیں, بوقت وصال وہ سارے بیت المال میں جمع فرما دیے. یعنی بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا. حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے آپ کے مدینہ پاک میں 11 گھر, مدینہ پاک میں بصرہ کے اندر آپ کے 2 گھر, کوفہ کے اندر 1 گھر اور مصر کے اندر 1 گھر. یہ بتایا کہ جہاں جہاں تم ایکسپورٹ کرتے ہو وہاں تمہاری پرماننٹ ریزیڈنسی بھی ہونی چاہیے تاکہ جب بھی تم وہاں جاؤ تو آرام سے, یعنی دوسرے لفظوں میں آفیسز بھی ہونے چاہیے. یہ غیر منقولہ جائیداد کی بات ہو رہی ہے. جی تو یہ اتنا بڑا. اور زبیر بن عوام کا کاروبار کا انداز یہ تھا, آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت عطا فرماتا ہے, آپ کے کاروبار کا راز کیا ہے,
بڑے خوبصورت 3 اصول آپ نے ارشاد فرمائے. یہ بتائیے ضرور. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی عیب دار چیز نہیں. کیا اچھی بات ہے. ٹریڈنگ کی ہے تو خالص چیز کی ہے. یہ اگر اصول آج کاروباری حضرات اپنا لیں کہ عیب دار چیز کو چھوڑ دیں, خالص چیز کی طرف فوکس کریں, کاروبار دن دوگنی رات چوگنی. اور یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا. وہ جو ان کے شریک تجارت تھے, غلطی سے ان کو کہہ دیا تھا کپڑے میں عیب ہے, بتا کے بیچنا, غلطی سے انہوں نے بیچ دیا. 30,000 درہم تھے, 30,000 آپ کو جب معلوم ہے آپ نے لوٹا دیے اور وہ تلف کر دیا سارا. بتائیے. بالکل. اسی طرح دوسرا اصول بتایا آپ نے زبیر بن عوام نے کہ میں نے کم نفع کو کبھی بھی رد نہیں کیا. یعنی چھوٹے سے نفع پر بھی مال کو بیچ دیا ہے. یہ نہیں کہ بہت بڑا نفع ملے گا تو مال بیچوں گا ورنہ مال اسٹاک میں پڑا ہوا ہے. یہ بہت زبردست اصول ہے کہ کم نفع پر بڑے والیوم کا کام کیا جائے. بعض اوقات لوگ بڑے نفع کے چکر میں 10 چیزیں بیچتے ہیں, تو وہی تھوڑے سے نفع کے اندر آپ 100 چیزیں بیچنے میں کامیاب ہو جائیں, یہ زیادہ بڑا آپ کا اثر پھیلے گا. یہ میمنوں کی اسٹریٹجی ہے. جی, تو والیوم پہ کام کرنا چاہیے, پروفٹ پر یونٹ بھلے ہی کم ہو. تیسرا اصول بتایا کہ یہ 2 کام تو انسان کے اختیار میں ہیں, اور تیسرا بتایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے. یعنی تم اپنی طرف سے جو محنت کرنا چاہتے ہو کر لو, نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. اللہ چاہے گا تو برکت ملے گی. اپنا کمال ظاہر نہ کرو کہ میرا کمال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے, میں نے جو ہے وہ کاروبار کو آگے پہنچایا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے ذکر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بوقت وصال اپنی ازواج کے لیے جو وصیت ورثہ چھوڑا تھا وہ 4 لاکھ دینار ہیں, سونے کے 1 لاکھ کر کے 1 لاکھ کے لیے 4 لاکھ, اور یہ تقریباً کوئی 30 ارب روپے سے زیادہ کا اماؤنٹ بنتا ہے. اور اوور آل اگر جائیداد دیکھیں تو کوئی 50 ارب روپے سے اوپر کی ہو جاتی ہے. یہ بوقت وصال ہے. سرکار بات یہ کہ 1 لاکھ تو آپ نے چاروں بیویوں کے لیے, لوگوں کو یوں سمجھائیے تاکہ لوگ کیلکولیٹر لے کے ذرا کیلکولیٹ کریں موبائل کے اوپر کہ آپ کا یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دینار ہے وہ اس کا بنتا ہے تقریباً کوئی اپنا 4.374 گرامز, اور آج کے ریٹ کے حساب سے 82,799 روپے پر دینار بنتا ہے. اب لوگوں کو ذرا سمجھائیے, 1 لاکھ تو وہ ہو گئے, 50,000 میرے خیال ہے آپ نے صدقہ کیے تھے دینار, اسی طرح سے تھا. اور پھر سونے کی اینٹیں الگ, اور 400 جو ہے وہ بدری صحابہ کے لیے جن کی تعداد 100 سے اوپر تھی. یہ کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا. 50 ارب سے اوپر ہو جاتا ہے. یہ بوقت وصال ہے, لیکن پوری زندگی میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی 1000 اونٹ سامان, وہ الگ ہے, کبھی 1500 اونٹ, کبھی کیا. اور وہ سونے کی اینٹیں وہ بھی بھول جائیے جو کلاڑوں سے توڑ کے آبلے پڑ گئے تھے لوگ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف سے ان کے کاروبار کی ترقی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا انداز کاروبار کیا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کاروبار کے لیے کبھی بھی باجماعت نماز کو ترک نہیں کیا ہے. یہ باجماعت نماز کاروبار میں ایسی زبردست ترقی عطا فرماتی ہے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ میں نے کاروبار کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 دن سے زیادہ مال اپنے پاس نہیں رکھا ہے, کم منافع پہ بھی فوراً مال کو بیچنے کی طرف توجہ رکھی. یہ ہے بات ناظرین. بہت شکریہ اب تینوں آپ کا تشریف لائے. بڑا زبردست موضوع تھا ناظرین. آئی ہوپ کہ کچھ تو آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اس حوالے سے. کتاب الشفا, نیا کاروبار شروع کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نیا کاروبار شروع کرنے لگے تو ہر فرض نماز کے بعد 21 بار درود ابراہیمی کا عمل جاری رکھتے ہوئے کاروبار کا آغاز کرے. اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں انشاءاللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا. امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ تاجر کے لیے ضروری ہے کہ حرام چیزوں کی تجارت سے اعتراض کرے, اور وہ چیزیں جن کے حلال و حرام ہونے میں کوئی شک ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے.